أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ تو مسلمانوں کو غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی آزمایا گیا. یہ سارے حالات ہماری نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. دشمن آئے گا تو مقابلہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے. جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی رپورٹ دے کر فارغ نہیں ہوا نا، تب تک مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کسی گرم حمام میں ہوں. تو اللہ پاک نے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر کیا کہ ہم نے اچھی طرح جھنجھوڑا تھا اس غزوے میں ایمان والوں. تو انسان میدان جہاد میں جو بھی اس کے پاس ٹوٹے پھوٹے وسائل ہیں ان کو لے کر نکلے تو صحیح. پھر اللہ پاک کی آسمان سے مدد نہ آئے تو کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے 13. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. آیات زیر تفسیر میں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو اپنی ایک نعمت کا
تذکرہ فرما کے اس کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ جو بے شمار احسانات اور انعام فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام کا ذکر فرمایا، اور آیات کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیات تو غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، تو غزوے کے دوران یہ آیات نازل نہیں ہوئی، نہ غزوے سے پہلے نازل ہوئی۔ جو آیات زیر تفسیر ہیں، یہ اللہ پاک نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتح کے بعد اور کفار کی ذلت و خواری کے بعد نازل فرمائی، اور بطور نعمت اور انعام کے ذکر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ احزاب میں جو دو بڑے انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا، جو اللہ پاک نے اس غزوے میں ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اس دور کے قرب و جوار کے تمام کفار، تمام دشمنان اسلام، وہ اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور، اور اللہ رب العزت نے ان کافروں کے اوپر ایمان والوں کی دہشت اور رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، باوجود اس کے کافروں کی تعداد 3000 اور ایمان والوں کی، مسلمانوں کی تعداد صحیح روایات کے مطابق 1000 کے قریب، تو ایسے حالات میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی انتہائی کم اور ان کی کوئی خاص تیاری بھی نہیں ہے، اور یہ اکیلے اور وہ کافر سب کے سب جمع ہو چکے ہیں، اب الکفر ملۃ واحدہ کے مصداق، کافر مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے آپس کے بہت سے اختلافات ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے سارے کافر جمع ہو جاتے ہیں، کچھ اعلانیہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ پس پردہ دوسروں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب، دبدبہ ڈال دیا۔ کس طریقے سے؟ اللہ پاک چاہتا تو لفظ کن کے ساتھ بھی یہ رعب دبدبہ ڈال سکتا، لفظ کن کے ساتھ بھی وہ میدانوں میں، میدان جہاد میں ایمان والوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نفسیاتی تسلی کے لیے، نفسیاتی طور پہ انسان تعداد کو بڑا اہمیت دیتا ہے نا، کہ وہ اتنے زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک ہر اہم موقع پر ایمان والوں پر آسمان سے فرشتوں کی شکل میں اپنا لشکر بھیجتے، فرشتوں کا نزول، اور کئی مقامات پہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کی تعداد بھی بتائی کئی جنگوں کے اندر، کہ میں نے اتنے بھیجے، پھر اور اتنے بھیج دیے، کیونکہ تعداد اور عدد سے ذرا انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ اب ہم تعداد میں بڑھ گئے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں بتایا کہ میں نے ایمان والوں اس وقت کو ذرا یاد کرو، غزوہ احزاب کے وقت کو، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور خوف پوری طرح تمہارے اوپر مسلط تھا کہ اب یہ اتنے زیادہ کافروں کے لشکر، یہ ہم پر اگر حملہ آور ہو گئے، یہ مدینے میں اگر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ہم گئے، کہ ہم نے ایسے لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کی کہ جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے تھے، نظر نہ آنے والے لشکروں کے ساتھ، اور اس سے مراد
فرشتے ہی ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ بعض لوگوں نے غزوہ احزاب میں فرشتوں کے نازل ہونے کا انکار بھی کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتارتے ہیں، اور ہتھیار اتار کر آپ غسل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اتاہ جبریل علیہ السلام، آپ کے پاس جبریل امین آ گئے، اور آگے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کتاب المغازی کے، فقالا، تو انہوں نے کہا قد وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ فاخرج الیہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ہتھیار اتار بھی دیے، اللہ کی قسم ہم نے، یعنی فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، نکلیے ان کی طرف۔ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے بدعہدی کی تھی نا، یہودی جو مدینہ کے اندر تھے، جن کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، انہوں نے عین جنگ کے وقت غداری کی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جبریل امین نے کہ آپ نے ہتھیار اتار بھی دی، اللہ کی قسم ہم فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے، نکلیے ان کی طرف، اور ابھی تو ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا باقی ہے، ان کی عہد شکنی کی ابھی تو ان کو سزا چکھانی باقی ہے نا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہتھیار ابھی تک ہم نے نہیں اتارے، کیا مطلب؟ کہ فرشتے ہتھیار پہن کر اس غزوے میں شریک تھے۔ اور بھی احادیث ہیں صحیح بخاری اور دیگر کتب۔ بہرحال اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اپنی مدد کے تذکرے فرمائے ہیں۔ ایک مدد فرشتوں کے ذریعے، کافروں پہ خوف ڈال دیا، ایمان والوں کو ثابت قدم کر دیا، اور خندق کھودتے ہوئے بھی اور دیگر موقعوں پہ بھی ایمان والوں کی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کر، ورنہ اتنی بڑی خندق کھودنا بھی ایک عجوبہ تھا۔ تو یقیناً اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، کافروں کی ہڈیاں الٹ گئیں اور ان کی سواریاں بھاگ گئیں، خیمے اکھڑ گئے۔ اور دوسری مدد اللہ پاک نے کس چیز کے ذریعے فرمائی؟ تیز آندھی اور طوفان چلا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ایمان والوں کی بھرپور آزمائش کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو ہمیشہ آزمایا کرتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا جنت کا، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی شخص اگر کسی بڑی پوسٹ پہ، کسی بڑے عہدے پہ، مقام پہ پہنچتا ہے تو اس سے ذرا پوچھیں کتنی محنت کر کے، کتنے کتنے ٹیسٹ اور امتحانات پاس کر کے وہاں پہنچا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کسی قوم کو یا کسی فرد کو جب عزت سے نوازتا ہے اور جب کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ پاک اس سے پہلے امتحان لیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی خطرے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ تو مسلمانوں کو غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی آزمایا گیا۔ دشمن کا خوف ہے تھا کہ دشمن کے حملہ آور ہونے کا خوف، اگر یہ اندر آ گئے کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک آزماتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر کیا کہ ہم نے اچھی طرح جھنجھوڑا تھا اس غزوے میں ایمان والوں، اچھی طرح آزمائش کی، بڑا ڈاٹا اور سخت امتحان لیا تھا ان کا، اور جو پکے ایمان والے تھے نا وہ ثابت قدم رہے، پاس ہو گئے، اور جو کمزور ایمان والے تھے یا جو منافق تھے وہ ڈگمگا گئے، وہ مشکلات کا اور آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ صرف ڈگمگا ہی نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے الٹے سیدھے گمان کرنے لگ گئے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول نے لگتا ہے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے نا مدد کے، وہ نعوذ باللہ جھوٹی ہے، آج پتہ چلا ہے، آج مارے گئے۔ تو طرح طرح کے برے گمان اللہ کے بارے میں، بیڈ assumptions۔ اور جو ایمان والے تھے نا، جیسا کہ آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا کہ ایمان والوں نے اس مشکل ترین جنگ کے موقع پر بھی کیا کہا، ان کے ایمان تو اور بڑھ گئے تھے، انہیں تو لگ رہا تھا کہ لو جی وہ جس وقت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا نا ایمان والوں سے، لو جی اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ فوجیں آ رہی ہیں نا، یہ ہماری کامیابی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا۔ یہ اپنی اپنی سوچ، عقیدہ اور ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ سارا ماحول اس ایمان کی بنیاد پہ بنتا ہے انسان کے دل و دماغ میں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک جوتے بنانے والی کمپنی تھی، تو انہوں نے افریقہ کے کسی ملک میں اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ وہاں سروے کر کے آؤ کہ اس علاقے کے اندر اگر ہم جوتے بنانے والی کو فیکٹری لگا دیں تو کیا وہاں جوتوں کی فیکٹری لگانا ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا، فائدہ مند رہے گا؟ ان کا نمائندہ گیا اپنے باس کو کہنے لگا نا جی ادھر کوئی فائدہ نہیں فیکٹری لگانا، ادھر تو لوگ جوتے نہیں پہنتے، لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں، جوتوں کا رواج ہی نہیں وہاں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں وہاں فیکٹری ٹوٹی لگانے کا، انویسٹمنٹ ضائع کریں گے اپنے، ٹرینڈ ہی کون نہیں جوتے پہننے۔ یہ ایک سوچ ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور کمپنی، اس کو خیال آتا ہے کہ فلاں علاقے میں ہم جوتوں کی فیکٹری لگاتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، کو مینیجر بھیجا کو سروے کرنے کے لیے، جاؤ بھائی اس علاقے میں ذرا سروے کر کے آؤ۔ وہ گیا، اب وہی علاقہ ہے، وہی لوگ ہیں، اور یہ آ کر کیا کہتا ہے اپنے باس کو، کہتا ہے کہ صاحب وہاں تو فیکٹری لگانے کی بہت زیادہ اپرچونٹی، وہاں تو لوگوں کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم فیکٹری لگائیں گے تو اتنی زیادہ وہاں عوام ہے وہ ہم سے جوتے خریدیں گے، ہماری فیکٹری تو بہت جلدی چل جائے گی وہاں، اور ہمارے علاوہ وہاں جوتوں کی کوئی اور فیکٹری ہے بھی نہیں پہلے سے، ہمارے لیے تو وہاں بڑی سپیس ہے۔ دیکھیں ایک ہی جگہ، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی وہاں، لیکن سوچ بالکل اپوزٹ۔ ایک بندہ وہاں کے حالات سے کیا نتیجہ اخذ کر رہا ہے، نا 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 وہاں فیکٹری لگانا انتہائی خطرناک ہے، فضول کام ہے، اور دوسرا بندہ سروے کر کے آگے کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں فیکٹری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں تو بیچارے لوگوں کو پہننے کے لیے جوتے اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ بالکل ایگزیکٹ یہی فرق ہوتا ہے آزمائش کے وقت، جہاد کے وقت، مشکلات کے وقت۔ جن لوگوں کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے نا، ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے حالات ہمارے حق میں بن رہے ہیں، یہ سارے حالات ہماری نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ دشمن آئے گا تو مقابلہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا، یا منافق ہوتے ہیں، وہ انہی حالات سے کہتے ہیں لو جی وہ بھی آ گئے، وہ بنو غطفان قبیلہ بھی آ گئے، اوئے ہوئے بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی، مارے گئے، اور مکہ سے بھی مشرک آ گئے، ابو سفیان کی
سربراہی بھی، آج خیر نہیں، لگتا ہے آج ہم مارے گئے، آج انہوں نے ہمارا ٹکا بوٹی کر دینا، لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے وہ وعدے شادے سب جھوٹ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فرق تھا۔ اور یہ جو پیچھے پاکستان کا اپنے ازلی دشمن کے ساتھ جو جنگ کا منظر بنا اور حالات بنے تھے، اس وقت بھی واللہ العظیم بالکل ایسے ہی حالات تھے۔ کچھ لوگ ہر چیز پہ منفی تبصرہ کر رہے تھے، منفی، حوصلوں کو گرا دینے والے تبصرے، حوصلوں کو پست کر دینے والے، اپنی فوج کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں، اپنے جوانوں کے بارے میں غلط تبصرے، منفی تبصرے، مورال کو ڈاؤن کر دینے والے تبصرے کر رہے تھے۔ لو جی وہ مار گئے ہیں، وہ ایسے کر گئے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، بس یہ بجٹ ہی کھاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ انہی دنوں میں ایسے بھی تھے کہ جو ہر جگہ مثبت بات کر رہے تھے، انشاءاللہ یہ جواب دیں گے، انشاءاللہ یہ مخلص ہیں، انشاءاللہ یہ لائل ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ کریں گے انشاءاللہ، یہ حالات بن رہے ہیں۔ تو ایک ہی طرح کے حالات اور تبصرے بالکل اپوزٹ، اور ایسا ہر موقع پہ ہی ہوتا ہے، غزوہ بدر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو اور غزوہ احزاب ہو، ہر موقع پہ ایمان والوں کی سوچ بالکل، اور ایمان والوں کے ایمان قرآن مجید کی آیات کے مطابق، سورہ آل عمران وغیرہ کی آیات کے مطابق ان کے ایمان اور بڑھ جاتے تھے، اور ایمان بڑھ جاتے تھے ایسے حالات میں۔ اور جو منافق ہوتے تھے ان کے اندر جو تھوڑا بہت کمزور تھا ایمان، برائے نام ہوتا بھی تھا، وہ بھی ٹھس ہو جاتا۔ اور پھر منافق کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے حوصلے ہی ان کے پست نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم نے اپنے ایمان کا تو بیڑا غرق کیا ہی ہے نا، دوسرے مسلمانوں کو بھی تو ساتھ لے کر ڈوبیں گے نا۔ وہ دوسرے مسلمانوں کے حوصلے بھی ایسے موقع پہ پست کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دیکھ لو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، آج دیکھ لو ساری دنیا کا کفر چڑھ دوڑا، بس آج آخری دن ہے، ختم ہو جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے، آبادی سے تھوڑا سا باہر، وہاں پہ آپ کا ٹریننگ سینٹر تھا، معسکر تھا، چھاؤنی تھی آپ کی، اور یہ منافق اندر کھاتے جڑے کاٹنے لگے، کہنے لگے مسلمانوں کو اندر کھاتے کہنے لگے، جو خصوصاً جو کمزور ایمان والے ذرا میں نظر آتا ہے انہیں کہتے ہیں نکل جاؤ، یہاں کوئی فائدہ نہیں، بہت بری ہوگی، یہاں سے کھسک جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بھی دو مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جان بوجھ کے زو مانا لفظ بولتے تھے تاکہ اگر پکڑے جائیں تو پھر کہیں گے نہیں جی ہمارا تو یہ مطلب تھا۔ وہ کہتے تھے یہاں سے، وہ کہتے تھے پلٹ جاؤ، اب پلٹ جاؤ کہ دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حالات بڑے ٹف ہیں جنگ کے، مدینہ واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں۔ اچھا، ایک تو ظاہر اس کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ پلٹ جاؤ کا مطلب کہ چھوڑ دو اسلام کو، واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ جدھر سے آئے ہو، کیونکہ سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا، کوئی پہلے یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی کچھ تھا۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ ایسے حالات کے اندر ایسے ہی پروپیگنڈے کیا کرتے ہیں اور ایسے ہی ایمان والوں کے حوصلوں کو پست کیا کرتے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر مومن وہ ہوا کرتا ہے جو دوسروں کے حوصلوں کو اور مورال کو اپ کرے، حوصلہ دے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ یہ کردار ہوتا ہے ایک مومن کا۔ تو بہرحال مومن اور کافر دونوں کے کردار کا بھی آیات زیر تفسیر میں ذکر ہے۔ آئیے
پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے کہ جب بھی کبھی مشکل حالات بنے، کسی کافر مشرک کے ساتھ تمہارا میدانوں میں مقابلہ ہونے لگے، تو اس وقت غزوہ بدر، احد، حنین، تبوک، ان سب غزوات کو ذہن میں لے آیا کرو، بطور خاص جہاں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، فیور آف اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، اپنے آپ پر، تم پر یا اپنے آپ پر، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جب جاءت آئے کم تمہارے پاس، جنودن ایسے لشکر، جندن کی جمع ہے جنود، جند اللہ، جند اللہ اللہ کا لشکر، اور جنود اللہ اللہ کے لشکر، اذ جب جاءت آئے کم تمہارے پاس، جنودن کئی لشکر، جب تمہارے پاس کئی لشکر آئے، ان لشکروں سے مراد کافروں کے لشکر جو مختلف اطراف سے آئے تھے، جن کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سب جمع ہو کر آگے تھے، تو ارسلنا، ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، ریحن، تیز ہوا کو ری کہتے ہیں، آندھی، فارسلنا علیہم ریحن، تو ہم نے بھیج دی ان پر آندھی، وجنودن، اور ایسے لشکر، لم نہ ترو، تم دیکھتے تھے یا نہیں دیکھا تھا تم نے، ہاں انہیں، لم تروہا، تم نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، تو فرشتے انسان کو عام طور پہ نظر نہیں آتے، الا یہ کہ اللہ پاک انہیں انسانی شکل میں کبھی کبھار بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے لشکر تھے کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ تو تیز آندھی کے متعلق ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس تیز آندھی نے کافروں کے خیموں کو گھیر دیا، سواریوں کو بھگا دیا، اور جو ہڈیاں وغیرہ انہوں نے لشکر کے کھانے پکانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، ان سب کو آندھیوں نے انڈیل دیا۔ تو اس طرح وہ بد دل ہو کر اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینہ تو ہو گیا تھا ان کو، لیکن ان کا کوئی داؤ چل نہیں رہا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، بازربی کو، ما جو تعملون تم کر رہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے ہمیشہ سے تھا بصیرا، خوب دیکھنے والا۔ بصیر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے دیکھنے والا نہیں بلکہ خوب دیکھنے والا۔ اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا، یعنی تم خندق کھود رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا، پتھر باندھ باندھ کے تم خندق کھود رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے اشعار پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا تھا تمہارے حالات و واقعات کو، اور ان حالات و واقعات کو اور تمہاری ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ میرے ایمان والے بندے کس طرح لگے ہوئے ہیں محنت کرنے، خندق کھودنے، بھوک پیاس کی شدت کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر اس بندے کی مدد کیا کرتا ہے جو اللہ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے میدان میں کھڑا ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوگے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ تو انسان میدان جہاد میں جو بھی اس کے پاس ٹوٹے پھوٹے وسائل ہیں ان کو لے کر نکلے تو صحیح، پھر اللہ پاک کی آسمان سے مدد نہ آئے تو کہنا۔ اس جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کئی واقعات بیان کرتے ہیں کہ واقعی کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ایک دو صحابہ کے واقعات میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، یہ پورا مہینہ یہ لڑائی چلتی رہی، لڑائی کوئی باقاعدہ ہوئی تو نہیں لیکن سچویشن تو لڑائی والی تھی نا، کہ ادھر بھی لشکر موجود ہے، ادھر بھی لشکر موجود ہے، درمیان میں خندق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دنوں میں ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے ان کی یعنی دشمنوں کی خبر لا کر دے کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، جسے اپنی زبان میں ہم جاسوسی کہتے ہیں۔ تو جاسوسی میدان جہاد میں کرنی جائز ہے دشمن۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر لاؤں، اور یہ خبر مکہ کے کافروں کی بھی ہو سکتی ہے اور بنو قریظہ کے یہودیوں کی بھی ہو سکتی ہے، جن کے متعلق آپ کو خبر پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے بدعہدی کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ان کی خبر لائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر لاؤں۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر سوال کیا کون ان کی خبر لائے گا؟ کہتے ہیں پھر اور کوئی نہیں بولا، میں ہی بولا، میں لاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے پوچھا کون ان کی خبر لائے گا؟ کہتے ہیں کہ پھر میں ہی بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں لاؤں گا۔ اس وقت پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور فضیلت کے متعلق یہ تاریخی الفاظ بولے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا ایک حواری، ہر نبی کا ایک سیکٹری، ہر نبی کا ایک خاص الخاص رازدان یا اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، اور میرا حواری اور میرا جو خصوصی مددگار ہے وہ زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سخت آندھی تھی اور شدید سردی تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ان مشرکین مکہ کی خبر لائے، ان دشمنوں کی۔ کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں بولا، سردی بڑی شدید اور اوپر سے آندھی، رات کی تاریکی۔ کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی بندہ تیار نہیں ہوا جانے کے۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر کوئی نہیں بولا۔ آپ نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر کوئی نہیں بولا۔ ہر بندے ڈر رہا تھا اتنی شدید سردی میں کیسے جاؤں، اور اوپر سے تیز آندھی اور وہ بھی یخ بستا۔ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جب کوئی نہیں بولا، سارے خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا قم یا حذیفہ، اے حذیفہ آپ کھڑے ہو جائیے، فاتنا بخبر القوم، جائیے اور ہمیں جا کے ان لوگوں کی خبر لا کر دیجیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ان لوگوں کی خبر لا کے دے گا
قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص کو میرے ساتھ کر دے، میرا ساتھ اللہ اس کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا، جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے جنگ کو بھڑکا دو، یعنی خاموشی سے جانا، بس وہاں کی خبر لے گیا اور کچھ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں گیا، کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی کہ لوگ ڈر رہے تھے، لیکن کہتے ہیں جو ہی میں نکلا، اللہ کی قسم مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی گرم حمام کے اندر سفر کر رہا ہوں، گرم حمام کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو ابو سفیان آگ جلا کر اپنی پشت پہ، بیک پہ سیک کر رہا تھا، ہیٹ لے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا چھپتے چھپاتے ان سے، تو میں نے دیکھا کہ یہ ابو سفیان ہے، میں اس کو پہچانتا تھا، اس کو بیٹھا ہوا دیکھا، سردار۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس تیر کمان تھا، میرا جی تو چاہا وہ میری رینج میں تھا، میں اگر اس کو نشانہ مارتا اسی جگہ اس کو ڈیر کر سکتا تھا، لیکن چونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جنگ کو بھڑکانا نہیں، ان کو ہمارے خلاف اکسانا نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس سے جنگ بھڑک جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں وہاں سے ساری خبر لے کے واپس آیا۔ کہتے ہیں واپس آتے ہوئے بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ آج کل کے دور میں یہ سمجھ لیں جیسے کسی گاڑی کے اندر ہوں اور ہیٹر چل رہا ہے گاڑی میں، ایسی کیفیت اللہ نے میری بنا دی، میرے ارد گرد ٹمپریچر۔ جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی رپورٹ دے کر فارغ نہیں ہوا نا، تب تک مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ جب میں رپورٹ دے کے فارغ ہو گیا اس مشن سے، پھر دوبارہ مجھے سردی لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھے سردی بڑی لگنے لگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وہ کمبل دے دیا جو آپ اپنے اوپر لے کر نماز وغیرہ پڑھتے تھے سردیوں، وہ کھیس یا کمبل اس طرح کی چیز ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ سو جاؤ، تھکے ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں میں ڈبل کمبل لے کے سو گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مجھے کہا کہ قم یا نعمان، قم یا نعمان، بہت زیادہ سونے والے اٹھ جا، بڑا سو لیجیے۔ نعمان کا معنی بہت زیادہ سونے والا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ کی مدد کے بے شمار واقعات میدان جہاد میں رونما ہوتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ، جب جاؤ، وہ آئے، آ گئے، تم تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ یہ مدد کب آئی تھی اللہ کی؟ فرشتوں کی شکل میں اور تیز ہواؤں کی شکل میں۔ اذ، جب جاؤ، وہ آ گئے، کم، تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد مدینہ کا بالائی اور مشرقی علاقہ، جہاں سے مختلف قبائل آئے، قبیلہ غطفان، قبیلہ حوازن، اور اسی طرح سے نجد کے کچھ قبائل، اور اسی طرح بنو نذیر کے قبائل، یہ سارے اس علاقے سے آئے تھے۔ یہ ذرا اونچائی والا علاقہ تھا، بالائی علاقہ، اس لیے کہا کہ من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے۔ اسفل نیچے کو کہتے ہیں، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے آ گئے، اور اس سے مراد مدینہ کا مغربی حصہ ہے، اور نیچے سے آنے والے جو ہیں ان سے مراد بطور خاص ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں کفار مکہ اور کچھ دیگر لوگ تھے۔ تو اس علاقے سے وہ مکہ والے آئے تھے۔ تو دونوں اطراف کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا، جب وہ تمہارے اوپر والی سائڈ سے بھی آگے، اونچی والی جگہ جو تھی بالائی علاقہ، اور کچھ علاقہ مدینے کا وہ ذرا ڈاؤن تھا،
وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے. وَإِذْ، اور جب، یعنی مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے انہوں نے گراؤ کر لیا. وَإِذْ، اور جب، زاغت، پھر گئیں. وہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، سورہ آل عمران. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر نہ دینا. لا تزغ، وہ یہی لفظ ہے. تو زاغا کا معنی پھر جانا، پھیر دینا یا پھر جانا. وَإِذْ، اور جب زاغت، پھر گئیں، الابصار، آنکھیں. when eyes shifted، آنکھیں پھر گئیں. یعنی خوف کی وجہ سے آنکھیں بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہی. ایسے جیسے زیادہ خوف ہو تو آنکھیں بندے کی پتھرا جاتی ہیں، گھوم جاتی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. آنکھیں جو ہیں وہ اپنی نارمل پوزیشن میں نہیں رہی جس طرح کہ نارمل آدمی ہوتا خوف کی وجہ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، الحناجر، گلوں تک. حناجر، گلوں تک. یہ جو حناجر ہے یہ ہنجرہ کی جمع. یہ ہنجرہ اس کو کہتے ہیں، گلے کا نیچے والا ہے. یہ جہاں تھوڑی سی گہری جگہ ہوتی تو اس کی جمع ہے حناجر. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک پہنچ گئے. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل خوف کے مارے باہر کو نکل آئے، باہر. ہارٹس اینڈ ہارٹس ریچ دی تھراٹس، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، گلوں کی طرف اوپر کوٹ رہے خوف کے مارے. یہ شدید خوف کا اظہار ہے. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظنون، کئی طرح کے گمان. اور تم اللہ پاک کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ہنالک، اس موقع پر، ابتلیا، آزمائے گئے. فعل ماضی مجہول، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. ابتلیا، آزمائے گئے، المومنون، ایمان والے. ان کی آزمائش ہوئی کہ کیا کردار ادا کرتے ہیں اس مشکل وقت. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلائے گئے. فعل ماضی مجہول ہے یہ بھی. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلائے گئے. زِلزَالًا شَدِیدًا، بہت سخت ہلایا جانا. اور وہ ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا. جس طرح زلزلہ ہوتا نا، اس طرح پکڑ کے جوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا ایمان والوں. اتنے سخت ترین حالات تھے. اللہ اکبر. وَإِذْ، اور جب، یقولو، کہتے تھے، المنافقون، منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، کچھ بیماری. مرض کی تنوین کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کچھ بیماری، کیونکہ یہاں منافق الگ ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ الگ ہیں. اس لیے ان کی دو قسمیں بنائیں گے. ایک منافق جو پکے مومن، جو پکے منافق تھے، 2 نمبر، جن کا نفاق پکا اور پختہ ہو چکا تھا. اور والذین فی قلوبہم مرض، یہ پکے منافق تو نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں کچھ نفاق تھا اور یہ ابھی پکے منافق نہیں بنے. اس لیے یہاں مرض ان کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کچھ بیماری. سورۃ البقرہ میں فی قلوبہم مرض، وہ منافق جو پکے منافق ہیں ان کے بارے میں ہے. وہاں مرض کی تنوین کا ترجمہ کرتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بہت زیادہ بیماری ہے. وہاں مرض کا ترجمہ بہت زیادہ بیماری، اور یہاں مرض کی تنوین کا ترجمہ، تنوین کے کئی معنی ہوتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، کچھ بیماری ہے. کمزور ایمان والے مسلمان ابھی منافقت کے راستے پر چلے تھے. انہوں نے بھی کہا، منافقوں نے بھی کہا اور کمزور ایمان والوں نے بھی کہا، ما وعدنا، نہیں وعدہ کیا ہم سے، اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا، مگر، یا محض، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. نعوذ باللہ من ذلک. انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے
ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر منافقین کا مزید کردار اور ان کی باتیں اور ان کے راہ جہاد سے فرار کے بہانے، وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفتٌ ایک گروہ نے منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، منافقوں کے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، یثرب کا ایک معنی یہ بھی ہے بیماریوں کا گھر، آفتوں مصیبتوں کا گھر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو پھر وہ قابل رہائش بن گیا۔ اس سے پہلے وہاں آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کوئی آب و ہوا وہاں کی رہائش کے لیے کوئی مقبول نہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے، اللہ پاک نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ یہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو پھر اس شہر کا نیا نام کیا پڑ گیا؟ مدینہ النبی، نبی پاک کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آہستہ آہستہ صرف مدینہ مشہور ہو گیا۔ یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، لا مقام، کوئی مقام نہیں، یعنی کوئی ٹھہرنے کی صورت نہیں، لکم تمہارے لیے، فارجعوا پس لوٹ جاؤ۔ یہاں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ٹریننگ سینٹر اور یہ چھاؤنی اور معسکر کینٹر، لڑائی والی جگہ، یہاں کوئی فائدہ نہیں، ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، یہاں نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے کیا کرو، فرجعوا پس پلٹ جاؤ۔ پلٹ جاؤ کے دو معنی، اسلام ہی چھوڑ دو، دھوکہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور ایک معنی مدینہ واپس اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا تھا فریقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک گروہ نبی پاک سے اجازت بھی مانگ رہا تھا۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر، عورتن غیر محفوظ کھلے پڑے ہیں، عورتن ایکسپوزڈ، بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ پیچھے گھر چھوڑ کے آئے تھے نا، وہاں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، تو کہتے تھے کہ ہمیں، کیونکہ ادھر سے بنو قریظہ نے بادہندی کر دی ہے، تو اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں کوئی ڈاکو، کوئی بنو قریظہ کے لوگ حملہ ور نہ ہو جائے ہماری عورتوں کے، ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں۔ حالانکہ یہ بہانہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما ہی، واؤ یہاں حالانکہ کے معنی میں، واؤ حالانکہ، ما ہیا نہ تھے وہ، یعنی گھر، بھی ہرگز عورتن غیر محفوظ کھلے پڑے، حالانکہ وہ گھر ہرگز غیر محفوظ نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں نے باہر مدینہ کے باہر آنے سے پہلے ان کو بڑی محفوظ قسم کی حویلیوں وغیرہ کے اندر اور ایسی محفوظ جگہوں کے اندر ان کو بند کیا تھا اور ٹھہرایا تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ صحابہ کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی تھی ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ فرمایا وما ہی ابھی عورتن، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں۔ ان یریدون، نہیں وہ چاہتے، الا مگر، فرارا بھاگنا، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں۔ یہ منافق میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ سب بہانے ہیں، میدان جہاد سے بھاگنے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کی فرضیت، اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان جہاد میں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو ڈٹ جانے کی، ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی مدد آسمانوں سے اترے اور کفر ذلیل و رسوا ہو، اور ایمان والوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو اللہ کی طرف سے غلبہ، نصرت اور فتح ملے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔